السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد۔ محترم مشاہدین کرام، میرے اسلامی بھائیوں، دوستوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وقت سے پہلے ہم بہت ساری باتوں کی یاد دہانی کراتے ہیں، لیکن جب وقت داخل ہوتا ہے تو وہ چیز ہم بھول جاتے ہیں، یاد دہانی بھی ہم بھول جاتے ہیں، اور کئی بار وہ کام بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ تو اس لیے چونکہ ذی الحجہ میں ہم داخل ہو چکے، آج اس کی پہلی تاریخ تھی، دن ڈوبنے کے بعد دوسری تاریخ کا آغاز ہو گیا ہے، اس لیے بطور یاد دہانی میں پھر آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ذی الحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں ہم کیا کریں۔ میرے اسلامی بھائی اور دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ذی الحجہ کے یہ ابتدائی 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے اہم اور افضل اس اعتبار سے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں نیک اعمال باقی ساری دنوں سے زیادہ محبوب ہے، سوائے رمضان کے آخری راتوں کے، اس کی فضیلت الگ ہے، لیکن دنوں کے اعتبار سے سارے دنوں میں سب سے افضل دن عمل صالح کے اعتبار سے یہی وہ 10 دن ہیں جس میں ہم اور آپ قدم رکھ چکے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ خوش نصیبی، یہ سعادت نصیب فرمائی ہے کہ وہ ایام، وہ اوقات ہمیں دے دیا اللہ نے، اور ہم ان سے گزر رہے ہیں۔ چاہے تو ہم لوٹ لیں نیکیاں، اللہ کی بخششوں کو، اللہ کی جنتوں کو لوٹ لیں ان 10 دنوں میں، اور چاہیں تو وقت گوا دیں۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ کوشش کرو، دوڑو اور پالو اپنے رب کی بخشش کو، اپنے رب کی جنت کو، جس کی پیمائش زمین و آسمان کے برابر ہے اور جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ان ایام میں ہم کیا اعمال کریں۔ میرے بھائی اور دوستو، ان ایام میں تمام اعمال صالحہ کی طرف ہم اور آپ توجہ دیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ۔ میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ تو ان ایام میں ہم فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ جس قدر ہم سے ہو سکے گا کوئی نفل عبادت نہیں چھوڑیں گے، ساری عبادات بجا لائیں گے۔ 10 ہی دن کی تو بات ہے، تو انشاءاللہ سب سے پہلے عرض یہ ہے کہ ان 10 دنوں میں ہم 9 دن روزے رکھیں۔ روزہ رکھنا ان دنوں میں سب سے بڑی عبادت ہے، اور تمام ایام میں جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ سارے اعمال ابن آدم کے لیے ہیں سوائے روزہ کے، روزہ میرے لیے ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 9 دن روزے رکھتے تھے۔ اگر ہم سے 9 دن نہ ہو سکیں تو کم سے کم ہم سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھ کر کے اس سنت کی پابندی کریں اور لوٹ لیں اللہ رب العالمین کی جنت اور بخشش کو۔ اگر اتنا بھی نہ ہو سکے تو انشاءاللہ ہم عرفہ کا دن نہیں بھولیں گے، ذی الحجہ کا دن، جو کہ انڈیا میں یہاں سے 1 دن بعد میں آئے گا، اور یہاں عرفہ کے دن تو سب کو پتا ہے۔ تو انشاءاللہ عرفہ کا روزہ ہم ضرور بضرور رکھیں گے، جو ایک دن کا روزہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ان ایام میں کرنے کا کام، پہلا کام یہ ہے کہ ہم روزے رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سارے دن اور رات کو
جب بھی ہمیں فرصت ملے تکبیرات سے بھر دیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ضرور تکبیرات بلند کرتے رہیں، مرد زور سے، عورتیں آہستہ، اور آواز میں آواز ملا کر کے اجتماعی تکبیر نہ کہیں، اپنے اپنے طور پر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کرتے رہیں۔ یہ کام آپ کو ہر وقت کرنا ہے، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ذی الحجہ کا چاند نکلنے سے لے کر کے اور 13 ذی الحجہ تک یہ تکبیرات بلند کرتے رہیں۔ تیسری چیز حج اور عمرہ ہے، جو اس سال اس بارے میں ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ اور چوتھا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ قربانی ہے۔ قربانی اسلام کا ایک عظیم شعار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، برابر آپ قربانی کرتے رہے، مسلمانوں میں اس کا دستور رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھی اور قربانی کیجیے۔ صرف یہ ہمارے ہی دین میں نہیں بلکہ پچھلے ادیان میں بھی اس قربانی کا رواج رہا ہے، قربانی مشروع رہی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا تھا۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ان ایام میں 10ویں دن ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے پاس طاقت ہے تو ہم قربانی کریں، خود کھائیں، اہل و عیال کو کھلائیں، دوست و احباب کو کھلائیں، فقراء اور مساکین کو کھلائیں۔ اگر ہم پردیس میں ہیں، اپنے اپنے گھروں پر قربانی کر رہے ہیں بھلے ہی، لیکن یہاں پردیس میں اگر ہمارے پاس وسعت ہے تو یہاں بھی ہم قربانی کریں۔ اور میں بار بار کہتا ہوں کہ دوسروں کو خوشیاں بانٹنے والے خود غم کی زندگی عید کے دن نہ گزاریں، موقع ملے تو ضرور بضرور قربانی کیجئے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کیجئے، خود کھائیے، دوست و احباب کو کھلائیے اور غریب مساکین کو بھی کھلائیے۔ تو یہ قربانی ان دنوں میں سب سے اہم عبادت ہے۔ ایسے ہی فرائض کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفلی نمازیں نہ چھوڑیں۔ سنن رواتب، نماز کے آگے پیچھے کی جو سنتیں ہیں میرے دوستو، ان کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دن اور رات میں 12 رکعت نوافل کی پابندی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ضروری نہیں ہے، لیکن قیامت کے دن جب نماز کا حساب ہوگا اور نماز میں کمی خشوع خضوع کی وجہ سے آپ کے نمبرات کم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ دیکھو میرے بندے نے کچھ نفلی نمازیں بھی پڑھی ہیں کہ نہیں، اگر پڑھی ہیں تو نوافل کے ذریعے اس کے فرائض کو پورا کر دو۔ تو اس نوافل کا یہ بھی فائدہ ہے کہ فرائض میں جو نقص رہ جائے گا قیامت کے دن یہ نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ اسے پوری کر دے گا۔ سنن رواتب کے ساتھ ساتھ میرے بھائی اور دوستو، کوشش کریں جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا، وضو کی سنتیں جب وضو کریں تب 2 رکعت 4 رکعت پڑھنے کی کوشش کریں، ہمیشہ نہ صحیح تو ان 10 دنوں میں اس سنت کو زندہ کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جوتیوں کی آواز جنت میں سنی تھی۔ یہی نہیں بلکہ چاشت کی نماز، جو فجر کی نماز سورج نکلنے سے 15 منٹ بعد سے جس کا وقت شروع ہوتا ہے اور ظہر سے 15 منٹ پہلے تک رہتا ہے، کبھی بھی آپ کو اس بیچ میں وقت ملے جو چاشت کی نماز پڑھ لیا کریں، 2 رکعت 4 رکعت 8 رکعت جس قدر ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے اللہ نے جو ہم کو 360 جوڑ بدن میں عطا کیے ہیں اور کہا ہے کہ اس کا صدقہ ہونا چاہیے، تو یہ 2 رکعت صلاۃ الضحیٰ پڑھ لینے سے بدن کے 360 جوڑوں کا صدقہ ہو جاتا ہے اور بدن کے ان سارے حصوں کو جہنم سے آزادی مل جاتی ہے۔ بہت بڑا مقام ہے اس 2 رکعت کا۔ تو ان 10 دنوں میں کم سے کم اس کی پابندی کریں۔ اسی طریقے سے قیام اللیل ہو،
رات میں کچھ وقت نکال کر کے 2 رکعات ہی صحیح ضرور پڑھ لیا کریں۔ اس قیام اللیل کا بہت بڑا مقام ہے، مومن کا شعار ہے۔ رات کے تیسرے حصے میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پہ نزول فرماتا ہے، آپ کی دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے، آپ کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے، آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے۔ رات کے آخری حصے میں 15-20 منٹ ہی کے لیے کوشش کیجئے، اٹھ جائیے، ہمیشہ نہ صحیح تو ذی الحجہ کے ان 10 ایام میں ضرور بضرور کچھ کر جائیے اپنے بخشش کے لیے۔ یہ بالکل سمجھ لیجئے کہ جیسے ڈسکاؤنٹ لگ جاتا ہے مارکیٹ میں، چند دنوں میں لوٹ لیجئے، خرید لیجئے، ورنہ پھر یہ موقع آنے والا نہیں ہے۔ سال کے سارے ایام سے زیادہ آپ کو نیکی ان 10 دنوں میں ملنے والی ہے، رمضان سے بھی بڑھ کر کے نیکیاں آپ کو ان ایام میں ملنے والی ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ تہجد کی نمازیں بھی ان 10 دنوں میں تھوڑی سی پڑھ لیا کریں۔ اسی طریقے سے عام صدقات و خیرات، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات و خیرات کریں، نہ صحیح کچھ نہ صحیح 1000 روپیہ متعین کر لیں 10 دنوں میں، اور 100 روپیہ انڈیا پاکستان میں غرباء اور مساکین کو دے دیا کریں روزانہ۔ 10 دن میں کم سے کم یہ صدقات کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال میں صدقات کا جتنا اجر نہیں ہے اس سے کہیں زیادہ اجر آپ کو ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کا عطا کرتا ہے۔ تو 1000 روپیہ کم سے کم نکال دیجئے، 100 روپیہ ہی صحیح روزانہ غرباء اور مساکین میں بانٹ دیجئے۔ میں نے ایک معمولی رقم کا ذکر کیا، آپ کو اللہ تعالیٰ وسعت دیے، 1000 بانٹیے، لیکن ان 10 دنوں کو ضرور کچھ نہ کچھ خاص کام کیجئے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کے لیے تھوڑا وقت ضرور متعین کر لیجئے۔ اگر اب تک نہ پڑھتے ہو، رمضان کے بعد آپ نے چھوڑ رکھا ہے، پھر اٹھائیے قرآن، اور ان 10 دنوں میں قرآن کا کچھ حصہ ضرور پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ میرے بھائیوں، سب سے بڑا ذکر قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے قرآن پاک کو اتارا ہے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ سب سے بڑا ذکر قرآن پاک ہے۔ قرآن پاک سے اپنے آپ کو جوڑ لیں ان 10 دنوں میں، اور کم از کم ایک بار ختم کرنے کی کوشش کریں۔ ایسے ہی والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کو منا لیں، رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کو منا لیں، کہیں کوئی آپ سے غلطی ہو گئی ہو معافی تلافی کر لیں، صلح صفائی کر لیں، ورنہ ہوگا ایسا صاحب کہ آپ کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ دلوں سے بغض ہٹا لیجئے، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ کچھ لوگوں کو سورہ فاتحہ سکھا ڈالیے، کچھ لوگوں کو پکڑ کر کے قل هو اللہ احد سکھائیے، کچھ لوگوں کو نماز کے لیے بلائیے، کچھ لوگوں کو توحید سکھا دیجئے، بدعات سے بچنا سکھائیے، نماز کا طریقہ سکھا دیجئے، کچھ نہ کچھ کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے، برائی سے روکیے، حق بات کا حکم دیجئے۔ آپ دیکھیں سورہ عصر میں اللہ تبارک و تعالی نے 4 اصولی باتیں بتلائی ہیں نقصان سے بچنے کے لیے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی تمام انسان گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا، وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں بلکہ کامیاب ہے کون؟ الذین آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے نیک عمل کیا، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو نیکی کی حق بات کی وصیت کرتے رہے، ایک دوسرے کو اچھی بات بتلاتے رہے، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی بھی تلقین کرتے رہے۔ تو یہ کام کریں ان دنوں میں، کیونکہ سب سے اچھی بات یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے اچھی بات اور کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود بھی نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا۔ اگر کوئی بھی آدمی برا کام کر رہا ہو ضرور ٹوکیں، نماز نہیں پڑھ رہا ہو ٹوکیے، گالی دے رہا ہو ٹوکیے، گندی چیز دیکھ رہا ہو ٹوکیے، شرکیہ کام کر رہا ہو ٹوکیے، بدعت کے کام کر رہا ہو ٹوکیے،
वालिदैन की नाफरमानी कर रहा हो टोकिए, किसी को धोखा दे रहा हो टोकिए, गीबत और चुगली कर रहा हो टोकिए। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदिही, तुम में का जो कहीं मुनकर देखे अपने हाथ से रोके। फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही, हाथ से न रोक सके जुबान से रोके। वमन लम यस्तति फबिक़ल्बिही, जुबान से न हो सके दिल में बुरा जाने वहां से हट जाए। ये ईमान का सबसे निचला दर्जा। इस पर अमल कीजिए, इन 10 दिनों में नेकी का हुक्म दीजिए, बुराई से रोकिए। पूरे साल में ये दिन फिर आपको मिलने वाले नहीं है। किस्मत से 10 दिन अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, इसलिए कैसी भी छोटी होने की पर उसे हल्की न जान। अरे रब को बख्शिश के लिए कोई बहाना चाहिए। लोगों के काम आइए। आप कवि हैं अपने बदन के जरिए, आप होशियार हैं अपना दिमाग इस्तेमाल करके, आप पैसे वाले हैं अपना पैसा इस्तेमाल कर दिए, आप पावर वाले हैं अपना असर और रसूख और कुछ इस्तेमाल करके लोगों के काम आने की कोशिश कीजिए। इन 10 दिनों में कुछ कर जाइए, जन्नत लिखा लीजिए, जहन्नम से आजादी हासिल कर लीजिए। इन 10 दिनों की कदर कीजिए। सदा दौर दौरा दिखाता नहीं, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। सुबह शाम के अज़कार मैंने जिक्र किया था, जरूर पढ़ें, ना याद हो लिख करके जेब में रख लें। फजर की नमाज के बाद बैठ करके पढ़ डालें, असर के बाद बैठ करके पढ़ डालें। पढ़ना ना आता हो किसी से ऑडियो मंगवा लें, सुने और कहने की कोशिश करें। बहुत बड़ा मकाम है सुबह शाम के अज़कार का। उन्हीं सुबह शाम के अज़कार में सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी आप जान लीजिए। सुबह और शाम में सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी पढ़ना है, जिसका जानते कितना बड़ा मुकाम है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जो शख्स सैयदुल इस्तिग़फ़ार कहे यकीन के साथ सुबह के वक्त और शाम होने से पहले मर जाए वो जन्नती है, और जो यकीन के साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार कह ले शाम के वक्त और सुबह होने से पहले मर जाए तो जन्नती है। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततातु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनातु अबूउ लका बिनिअमतिका अलैया अबूउ बिज़ंबी फ़ग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंत। इतना बड़ा मकाम है। तो इन 10 दिनों में कोशिश करके सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी कीजिए और याद कर डालिए और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन कीजिए। ऐसे ही आम जिक्र अज़कार सुबह शाम के अलावा आम जिक्र अज़कार न छोड़िए, चाहे वो खाने के वक्त दुआ हो, अजान के वक्त की दुआ हो, टॉयलेट में जाने की दुआ हो, कपड़ा पहनने की दुआ हो, पानी दूध पीने की दुआ हो, सलाम की दुआ हो, छींकने की दुआ हो, मस्जिद की दुआ हो, निकलने की दुआ हो, जितनी भी दुआएं और अज़कार हैं सबकी पाबंदी कीजिए इन 10 दिनों में, खास कर मेरे भाई और दोस्तों। और दुआ और मुनाजात, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना ना भूलिए, खूब मांगिए, मांग डालिए। इन 10 दिनों में इतना मांगिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को आपके ऊपर प्यार आ जाए। जैसे कैसे हम अपनी माँ से लिपट जाते हैं कि अम्मा हमको ये चाहिए, नहीं देंगी नहीं देंगी, फिर माँ रो देती है और दे देती है। अल्लाह तबारक तआला से लिपट जाइए, सजदे में रोइए कि मेरे मौला मुझे गुनाहों से पाक कर दे, मेरे मौला मुझे शिर्क से पाक कर दे, मेरे मौला इस दुनिया को बीमारी से पाक कर दे, ए अल्लाह ताला मुझे माँ बाप की नाफरमानी से पाक कर दे, या अल्लाह ताला मुसलमानों को गलबा अता फरमा, या अल्लाह ताला कुफ्फार को शिकस्त अता फरमा। खूब दुआएं कीजिए इन 10 दिनों में, अल्लाह तबारक तआला आपकी दुआएं कबूल करने के लिए तैयार है। और ऐसा नहीं होता, अल्लाह ताला दुआ जरूर कबूल करता है। कभी कभी हम कहते हैं कि हम दुआ करते हैं कबूल नहीं होती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब बंदा दुआ करता है, किसी गुनाह की दुआ ना हो और रिश्तेदारी को काटने की दुआ ना हो, तो अल्लाह ताला 3 चीजों में से एक चीज उसको जरूर देता है। नंबर 1,
یا تو اس نے جو دعا کی اس کو اللہ تعالیٰ قبول کر لے، جو مانگا دے دیا، اگر وہ نہیں دیا تو اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر آنے والی کوئی پریشانی، کوئی مصیبت ہٹا دیتا ہے۔ اگر ایسا بھی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو بٹور کر رکھا اور قیامت کے دن آپ کے اعمال نامے میں تول کر کے دے دے گا۔ اللہ تو خوب دعائیں کریں ان ایام میں اللہ رب العالمین سے، خاص کر سجدے میں، اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اے اللہ تعالیٰ مرتے وقت ہمیں حسن خاتمہ عطا فرما۔ اللہ موفقنی توبۃ النصوح، اے اللہ مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے ماں باپ پر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں رحمت کے ساتھ انہوں نے پالا۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اے اللہ تعالیٰ جہنم کے عذاب کو ہم سے پھیر دے۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری بیویوں کی طرف سے، ہمارے اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، انہیں نیک اور صالح بنا اور ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ تو بہرحال خوب دعائیں کریں، مناجات کریں اللہ رب العالمین سے، اور گناہوں سے بچیں، حرام چیزوں سے بچیں ان دنوں میں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرمت کا مہینہ ہے، حرمت کے مہینے 4 ہیں سال بھر میں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان دنوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو، گناہ سے رک جاؤ، توبہ کرو اللہ کے حضور، توبہ کرو، اپنے گناہ سے توبہ کرو اور ایک نئی زندگی شروع کرو۔ میرے بھائی اور دوستو، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان 10 دنوں کو اچھے ڈھنگ سے استعمال کرنے کی توفیق دے، زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کر کے اپنے اعمال کو وزنی بنانے کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمیں برائیوں سے بچنے کی اور توبہ استغفار کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔